حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی؟ مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کروں؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا ارید عینا یفتتن بسببھا احد، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار ہونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار ہویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزارا۔ جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں مار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوت فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں؟ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہ لوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ کا گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔
शैतान को जितनी मोहलत दोगे, जितनी बीमारी घर कर जाएगी, उस कदर ही उसका खत्म होना मुश्किल है। इसलिए जब गुनाह करे तो फौरन तौबा कर ले, गुनाह मिट जाता है। और अगर इंसान कहता है कि नहीं नहीं ये कर लूं फिर तौबा करूंगा, तो तौबा को मुअख्खर करना इंसान को गुनाह पर दलेर बना देता है। और एक हदीस में आता है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो मिट जाता है, दिल शफाफ हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करे, फिर दोबारा गुनाह करे, तो दिल पर एक और स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर वो गुनाह करता रहता है और दिल के ऊपर स्याही फैलती रहती है। हत्ता कि एक दिन आता है कि पूरा दिल उस स्याही की लपेट में आ जाता है, और जब पूरा दिल स्याह हो जाए फिर गुनाह करके भी उसको नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती। मोमिन तो जब गुनाह कर बैठता है तो महसूस करता है जिस तरह पहाड़ के नीचे आ गया, अभी गिर जाएगा और मुझे कुचल देगा। और मुनाफिक ये समझता है गुनाह करने के बाद कि बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के से इशारे से मैंने उसको उड़ा दिया। वो मक्खी के बैठने जैसी कैफियत का एहसास करता है मुनाफिक। तो जब दिल स्याह हो जाए तो बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, जिंदगी गुनाहों से बिछड़ी हुई गुजरती है, लेकिन तौफीक तौबा नहीं मिलती। साहिबो, जिंदगी बीत रही है, एक एक लम्हा कट रहा है, हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए, काम जल्दी जीरो तक पहुंच जाता है। सांसों की उल्टी गिनती शुरू है और हम लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। रमजान का मौसम है, जुम्मतुल मुबारक का यौम सईद है, सुहानी घड़ियां हैं, उमड़ती हुई रहमतों की बरसात है। फरमाया हदीस में कि एक सात जुम्मतुल मुबारक में ऐसी होती है जिसमें जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और उसके बाद 2 रकअत नवाफिल अदा किए और उसके बाद दुआ अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कहते जिसने इस दुआ को फिर पढ़ लिया, अगर उसके गुनाह हैं वो समुंदर की झाग के बराबर भी हो, अल्लाह सारे माफ कर। मालिक तो गुनाहों को माफ करने वाला है। हम भी जहन्नम में छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कहता है आज मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी मगर दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, तेरी रहमत ने लेकर गवारा न किया। उसकी रहमतें बंदे को आवाजें दे रही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने हटा दिया। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी सूरत मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे तख्लीक किया, तुझे हुस्न और जवानी दी, तेरे आज़ा को तवाज़ुन और एतदाल दिया। जरा देख तो सही, माजी को झांक करके तो देख, तेरे हाथ थे पकड़ने का सलीका नहीं था, तेरी टांगें थी चलने का तरीका नहीं था, तेरी जुबान थी बोलने का उसलूब तुझे नहीं आता था, तू तो दूध भी मांगना होता तो रोता था। हमने तेरी माँ के सीने में तेरे लिए प्यार डाल दिया। अगर माँ के सीने में प्यार ना डालते बता तू बच जाता, तेरी गंदगी से उथड़ जाता था, माँ साफ करती थी। अगर माँ के सीने में ये प्यार ना होता तुझे कीड़े पड़ जाते। आज तेरी छाती में जोर है, आज हाथियों को तू बिठा लेता है, आज शेरों को तू नचा लेता है। जमाना तेरा बाज गुजार है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू मौलवी है, आज तू मुफ्ती है, आज तेरे नाम की दुहाई है, आज तू ओहदाई कज़ा पे फायजुल बराम है, आज तू ओहदाई सदारत पे फायजुल बराम है, आज तू नाज़म है, आज दौलत की रेल पेल तेरे घर में है, आज तेरी फौजें तेरे पुश्त पे हैं, आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं। लेकिन जरा पलट के देख कि माजी में तू था क्या। अच्छा, पीछे नहीं पलट के देखना तो जरा आगे पलट के देख, फिर दोबारा वही हालत। डंडे को पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर डंडा भी जवाब देगा। चारपाई से लग गया, फालिज हो गया। घर वालों ने 4 दिन तो बड़ी खिदमत की, आखिर उन्होंने भी काम पे जाना, फिर बीवियों के सुपुर्द करके चले गए। कितनी देर खिदमत होगी, अब सारे तंग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुंह से ये दुआएं निकलने लगी, अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे तो ठीक है, बता हम तुझे पर्दा ना देते तो तू क्या करता। हमने जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। अब तू इस हालत में है कि तेरा धड़ मारा गया, चारपाई पे लग गया, बोलो बराज ऊपर, मुसीबत बन गई, घर वाले भी तंग, तुझे अंदर से निकाल कर बरामदे में रख दिया। ये बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं, अब तुझे बाहर रख दिया गया, तू अपने आप से तंग आ गया। डॉक्टर को कहता है लगा जहर का टीका, डॉक्टर जहर का टीका भी लगाए, बता तुझे मौत ना आए तो तू क्या करे। हमने तुझे जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। फ़अमातहू, हमने तुझे मौत अता की, ये भी हमारा एहसान। फ़अकबरहू, अगली कहानी भी सुन, कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया। अगर तुझे भी पकड़ के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या कर सकता था।
لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند سند پہ خوشبو ملو، اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہا بنا، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں، ساری بستی امڑی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر تیری چارپائی اٹھی، 4 بندوں نے اٹھایا، کندھا بدل بدل کے چلتے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں۔ پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا گیا۔ انسان ذرا غور تو کر، تو کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا اس رب کو؟ آجا، اس کی رحمت کی باہیں کھلی ہوئی، وہ بلا رہا ہے تجھ کو، آجا پلٹ کے آجا، آنا تو تو نے ہے ہی، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صاحبو، جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے، جو جوان ہے وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے، وہ جوانی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ ہے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے، کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی، کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والوں کو بھی یوں بلایا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے توبوا الی اللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضاء بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان 4 گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عتبی، عتبی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در طباب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے